علم باطن کی اصطلاح ہمارے ہاں ہوتی ہے، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ علم ظاہر تو وہ ہے کہ جو علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اساتذہ سے پڑھتے ہیں آدمی سیکھتا ہے، مگر علم باطن وہ ہوتا ہے جو عطائے خداوندی ہوتا ہے، سینہ بسینہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو علم باطن عطا فرماتا ہے۔ مگر ان کے ہاں چونکہ ولایت ہوتی نہیں ہے تو وہ ایک محاورہ ہے نا کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، اور وہ گدھا کیا جانے زعفران کی خوشبو، تو غیر مقلد گدھے کیا جانیں گے کہ زعفران ہوتی کیسے ہے، کیونکہ ان کے یہاں ہے ہی نہیں ہے سب درجے، تو علم باطن کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ آئیے ذرا ان کی سن لیے۔ ہجری کے آغاز میں صوفیوں نے کھلے بندوں علم باطن کا پرچار شروع کر دیا، چنانچہ جنید بغدادی یہ شبلی کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتا ہے، جنید بغدادی جس کو آسمان ولایت کا بہت بڑا ستارہ مانا جاتا ہے، شبلی پر تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس علم باطنی کی تزئین اور آرائش کی، اس کی گیسوؤں کو سنوارا، لیکن ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان اسرار سے پردہ نہ اٹھایا جائے، ان رازوں کو نہ کھولا جائے، لیکن آپ نے سب لوگوں کے سامنے تمام راز فاش کر دیے۔ یہ ضابطہ ہے کس کا؟ ان لوگوں کا، کہ سارے پردے نہ اٹھائے جائیں، کچھ باطنی طور پر پوشیدہ رکھا جائے۔ یہ علم باطن کا انکار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جنید بغدادی شبلی پہ تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے علم باطن کو ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد ایک علم جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو اساتذہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو علم کیل و قال بھی کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں۔ کیل یعنی کہا، سنا، قال انہوں نے بیان کیا، انہوں نے ان سے سنا۔ لیکن صوفیہ کے ہاں ایک درجہ یہ ہوتا ہے ولایت کا، جب کوئی ولی، کوئی صوفی اللہ کا بہت مقبول بندہ بن جاتا ہے تو وہ کیل و قال کا معاملہ نہیں رہتا، اس کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ ڈائریکٹ علم لدنی اس پر اترتا ہے، اللہ سے براہ راست، رسول اللہ سے براہ راست سنتا ہے۔ مگر یہ اصطلاح بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کو بھی ایک کفر و شرک بولتے نظر آتے ہیں۔ سنیے معراج ربانی صاحب کو۔ جنید بغدادی جو بہت ہی آسمان ولایت کے معروف اور مشہور ولی ہمارے ملکوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جن کے قصے اور کہانیاں یہ ہمارے اس دور کے مجدد بدعت و کفر، امام اہل بدعت، جنہوں نے اپنا لیبل اہل سنت لگایا ہوا ہے، ملفوظات ہے یہ ان کی مکمل، جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمارے فضائل اعمال شیخ الحدیث زکریا صاحب دیوبندی فرقے کے لوگ، اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا۔ میں بتاؤں گا، ابھی رہنے دیں، اس گند کو ابھی میں کھولوں گا بعد میں، پہلے سنیں۔ جنید بغدادی کیا کہتا ہے ما اخذنا التصوف عن القیل والقال، اے لوگو ہم نے قیل اور قال سے تصوف کو نہیں حاصل کیا ہے، یعنی ہمارا جو تصوف ہے وہ قیل و قال سے بری ہے۔ تم نے قیل و قال، قال فلان قال فلان قال فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا، تم قیل و قال والے ہو، لیکن ہمارا تصوف کیا ہے؟ قیل و قال پاک ہے۔ دوستو یہ بتاؤ، یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حدیث رسول کا تمسخر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یعنی علم باطن کا انہوں نے انکار کیا۔ اب یہ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اور وہ اعلیٰ حضرت کا نام ہم ایسے چھڑ چڑھا کے لیتا ہے۔ میں جب یہ سنتا ہوں تو میں وہ کیسا لگتا ہوں جیسے وہ نلوں پہ پانی بھرنے والی جھوڑ پٹی کی عورتیں نہیں رہتی، جھگیوں کی، چرکٹی عورتیں بولتے ہیں ہمارے یہاں ناگپور میں ان کو، چرکٹیاں کچ 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 کرتے رہتی ہے، ویسی لگتے ہیں یہ لوگ، بالکل چیچی، مطلب ایسا لگتا ہے یہ نل بھرنے۔ اور یہ تھا بھی کون معلوم ہے آپ کو؟ معراج ربانی، اس کا باپ قبر کھودتا تھا۔ اب مردوں کو فروش کر کر کے تو کھا پی کے پلا بڑا ہے، تو وہ اثرات ظاہر ہے، رزق جیسا ہوگا ویسی ظاہر ہوگی۔ تو بالکل عجیب انداز میں چڑچڑاہٹ کے ساتھ بولتا ہے۔ آئیے علم باطن کا ثبوت کہاں ہے ذرا سن لیجئے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بخاری شریف۔ بخاری نہیں پڑھتے، میں تو کہا نا کہ غیر مقلد جاہل فرقے کا نام ہے، یاد رکھ لیجئے۔ کوئی بھی بولے میں غیر مقلد تو اچھا آپ جاہل ہے، جیسے تعارف ہوتا ہے نا بھائی آپ کس فرقے سے، مقطع فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر جیسے ٹرین میں یا بس میں کوئی مل جائے کہ بھائی میں تو دیوبندی ہوں، تو تھوڑا سا لحاظ رکھ لینا کہ بھائی حنفی ہے تو کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہوگا اس کو۔ لیکن وہ بولے میں غیر مقلد ہوں، میں کسی امام کو نہیں مانتا، اچھا آپ جاہل ہے، گوار ہے، سمجھ جانا کہ بہت بڑا جاہل ہے، یہ صرف بخاری اور مسلم کا نام لیتا، یہ پڑھتا کچھ بھی نہیں ہے۔
دیکھیے آئیے پھر سے دیکھیے، یہ ہے بخاری شریف، کتاب العلم جلد نمبر 1، پہلی جلد میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے، باب حفظ العلم، حدیث نمبر 120، حدثنا اسماعیل، امام بخاری کہتے ہیں حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال حدثنی عن اخی، اور انہوں نے ان سے حدیث بیان کی ان کے بھائی نے، جی، ان ابن ذئب، اور وہ کہتے ہیں روایت کے ابن ابی ذئب نے، ان سعید المقبری، اور انہوں نے سعید المقبری سے یہ روایت کیا، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال، وہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے علم کے لیے، 2 برتن علم کے لیے، یا 2 تھیلے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، وعائین میں نے 2 تھیلے رسول اللہ سے علم کے حاصل کیے، یا 2 برتن میں نے رسول اللہ سے علم کے حاصل کیے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَاسَسْتُهُ، ایک کو میں نے ظاہر کر دیا، ایک علم کو میں نے تم میں عام کر دیا، ایک علم کو تمہیں بتا دیا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَاسَسْتُهُ، اور دوسرے کو میں نے تم سے چھپایا، اگر میں اس کو ظاہر کر دوں، وہ دوسرا علم تم پر کھول دوں، قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو تم میری یہ نرخرا، یہ گلے کو کاٹ دو، گلے کی رگ کو کاٹ دو گے، یہ علم تمہیں ہضم نہیں ہوگا۔ یہ کون سا علم تھا جس کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی؟ علم باطن۔ آگے امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، کہ ابو عبداللہ جو ہے یہ امام بخاری کی کنیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری خود اپنا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ کہتا ہوں البلعوم مجری الطعام، یہ جو نرخرا، یہ جو رگ ہے یا گلے کا جو جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس سے مراد وہ ہے جس سے کھانا اترتا ہے، وہ رگ، یعنی یہ نڈا، یہ اس سے مراد ہے۔ تو امام حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے کتنے طریقے کے علم حاصل کیا؟ 2 طریقے کا، ایک علم میں نے ظاہر کر دیا اور ایک علم کو پوشیدہ رکھا، چھپایا، اگر میں اس کو تم پر ظاہر کر دوں تو وہ علم تم کو ہضم نہیں ہوگا، تو تم کیا کرو گے؟ میری شہرک کاٹ دو گے، گردن کاٹ دو گے۔ تو اس کا مطلب علم باطن کا ثبوت تو بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ اس خبیث کو معلوم نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں علم 2 طرح کا ہے، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ قرآن کا علم بعض ظاہر پہ کچھ ظاہر کیا گیا، اور میری امت میں کچھ جماعتیں وہ ہے جن کو اللہ نے قرآن کا باطنی علم بھی عطا فرمایا ہے، جو قرآن کا باطن بھی جانتے ہیں۔ اب معراج ربانی صاحب نے کہا کہ کیلو کال جو ہے یہ جنید بغدادی نے کہا، اور جنید بغدادی پہ کمنٹس کیا اس نے خبیث نے، اور کمنٹس کرتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ حدیث رسول کا تمسخر ہے، مذاق اڑانا ہے، یعنی جنید بغدادی نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا۔ آئیے وہی فتح الغیب میں دکھاؤں غوث اعظم کی، غوث اعظم نے ان کو تو ایسا مارا ہے کہ پوچھو مت، یہ مار ہے غوث پاک کی ان پر۔ یہ غوث پاک کو عالم بولتے ہیں لیکن ان کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ سرکار غوث اعظم کی فتح الغیب وہی کتاب جس کا حاشیہ، جس کی شرح ابن تیمیہ نے کی، اس کتاب کا صفحہ نمبر 188 ہے، ہاں 188۔ سرکار غوث اعظم فرماتے وہی جملہ من و ان جملہ لکھا ہے غوث پاک نے جو جنید بغدادی کا جملہ ہے، وَالتَّصَفُوا لَيْسَ أَخَذُوا عَنِ الْقِيلُ وَالْقَالِ، اے لوگو تصوف ہم نے کیلو کال سے حاصل نہیں کیا، وَلَكِنْ أَخَذُوا عَنِ الْجُوعِ، ہم نے تصوف کو بھوک سے حاصل کیا ہے، نفس کے مجاہدے سے حاصل کیا ہے، بھوک سے حاصل کیا ہے۔ وقت علم معلوفاتی والمستحسنات، اور کہتے ہم نے محبوب اور لذیذ چیزوں کے ترک سے ہم نے تصوف کو حاصل کیا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد میں دوسری جو انڈر لائن عبارت ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ تصوف کی تعریف سرکار غوث اعظم کیسے کرتے ہیں۔ فرماتے وَالتَّصَفُّ مَبْنِيٌ عَلَى 8 خِصَالٍ، کہتے کہ تصوف کی بنیاد، تصوف کی اصل 8 چیزوں پر ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تصوف حدیث کا مذاق ہے معاذ اللہ، اور غوث پاک کہہ رہے تصوف کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے۔
अस्सखाओ ली सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सकावत की तरह सकावत रखना। वर्रज़ाओ ले ईसाक अलैहिस्सलाम, हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम की जैसे रजा, अल्लाह की रजा पर, रजा भर रजा पे राजी रहना। वस्सब्र ले अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र। वल इशारतु ले ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया की तरह मुनाजात, अल्लाह की बारगाह में रोना और गिड़गिड़ाना। वल गुरबतु ले यहया अलैहिस्सलाम, गुरबत मसाफिरत, हजरत यहया अलैहिस्सलाम की तरह अख्तियार करना। ये थोड़ी इबारत की मुझे यहाँ गलती लग रही है कि ये वत्तसूफ लिखा है यहाँ, लेकिन वो सोफ है, वो सोफ हो यानी सोफ टाट का लिबास। ले मूसा अलैहिस्सलाम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह टाट का लिबास पहनना। हजरत मूसा जिस तरह टाट का लिबास पहना करते थे। वसहातो ले ईसा अलैहिस्सलाम, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह सैर व तफरी करना। वल फक्रो ले सय्यदिना व नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आला इख्वानिही मिनन नबीयीन वल मुरसलीन व आले कुल्ले व सहाबी व कुल्ले वसल्लम अजमाइन। ये दुरूद शरीफ भी लिखा, कहते हैं कि फक्र, फकीरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इख्तियार करना। सलामती हो आपके भाइयों पर, यानी हजरत अली वगैरह जो उनके हैं, और नबियों पर, मुरसलीन पर, और उनकी आल पर, उनके असहाब पर, और तमाम लोगों पर। यह है तसव्वुफ। और महराज रब्बानी साहब, तसव्वुफ जो है उसकी कोई असल नहीं है।